باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت۔ پیارے اور محترم ناظرین، راہ حق کے جانثار سب ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے اور اپنی جانیں حق پر قربان کر گئے۔ اب تنہا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کارزار میں روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ گھڑی بڑی قیامت خیز تھی جب سرکار سیدنا امام علی مقام تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنی بیویوں اور بچوں اور دیگر اہل حرم سے جدا ہو رہے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اب سید زادیاں جو میرے جھرمٹ میں ہیں عن قریب اسیر ہو جائیں گی، اور سب کے چہروں پر حسرت و یاس برس رہی ہے کہ ان کے سردار ان سے جدا ہو رہے ہیں۔ یہ جگر خراش منظر کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی محرمات مقدسہ کے جھرمٹ میں ہیں کہ سیدہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں۔ یہ 7 سالہ شہزادی جن کے ساتھ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بے پناہ محبت ہے، اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی ہیں کہ میرے بابا جان مجھ سے جدا ہو رہے ہیں۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا امام کی لاڈلی بیٹی اس حال میں معصومانہ انداز میں کہتی ہیں، ابا جان کیا آپ موت کی تیاری کر رہے ہیں؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے پیاری سکینہ، جس کا کوئی یار و مددگار نہ ہو وہ موت کے لیے تیار نہ ہو تو اور کیا کرے؟ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، اچھا تو پھر ابا جان ہم کو حرم کی طرف بھیج دو۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے پیاری بیٹی، کاش اگر قطع پرندہ کو آزاد کر دیا جاتا تو آرام کی نیند سو جاتا۔ باپ اور 7 سالہ بیٹی کی ان باتوں پر حرمات مقدسہ رو پڑی اور امام بھی رو پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کی تلقین فرمائی اور سیدہ سکینہ کو بہت پیار اور دلاسے دیے۔ پھر اپنی ایک اہلیہ سے فرمایا، مجھے میرا وہ لباس دو جو میں اوپر کے لباس کے نیچے پہنا کرتا ہوں، جو جسم کے بالکل ساتھ مل جاتا ہے، تاکہ میں جب شہید ہو جاؤں تو ایسا نہ ہو کہ میرا جسم برہنہ ہو، اوپر کا لباس پھٹ بھی جائے تو جو جسم کے ساتھ ہوگا اس سے میرا جسم برہنہ نہ ہو سکے۔ حرمات مقدسہ نے یہ لباس پیش کیا تو سب رو پڑے۔ پھر سرکار سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زیر لباس کو پہنا اور پھر اس کے اوپر اپنا کھلا لباس پہنا، پھر اس کے اوپر اپنا جبہ مبارک پہنا اور امامہ مبارک سر پر کپڑے کی ٹوپی رکھ کر باندھا، اور ایک چادر مبارک اپنے کندھوں پر رکھی، اور پھر زرہ پہنی
اور ہاتھ میں تلوار لی اور چہرے اور ریش اقدس پر دونوں ہاتھ پھیرے، اور سرکار سید الشہداء نے فرمایا، میری طرف سے سلام ہو تم پر، اب میں جا رہا ہوں۔ یہ ایک عجیب، دردناک اور رقت آمیز وقت تھا، جبکہ اب ان کے سردار ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں۔ سب کی نگاہیں سرکار امام کی طرف لگی ہوئی ہیں، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دیکھتے دیکھتے خیام سے باہر تشریف لائے، تو اس وقت اہل خیام پر کیا گزری ہوگی۔ عصر کا وقت آ گیا، وعدہ وفا ہونے کو ہے، زیر خنجر آج سبط مصطفیٰ ہونے کو ہے، آج آثار قیامت ہے نمایاں دہر میں، سجدہ خالق میں کس کا سر جدا ہونے کو ہے۔ پیارے اور محترم ناظرین، تاریخ عالم کا یہ عظیم النظیر، بے مثیل شہید، جس کی شہادت رفیع محرم الحرام کے 10ویں یوم عاشورہ 60 سنہ ہجری جمعۃ المبارک یوم عید المؤمنین افضل الایام کے عظیم دن ٹھیک بوقت نماز عصر 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر اقدس میں ہوئی، اور آپ نے اس دار ناپائیدار سے رحلت فرمائی اور داعی اجل کو لبیک کہا۔ پیارے اور محترم ناظرین، صادق جانباز نے عہد وفا پورا فرمایا اور دین حق پر قائم رہ کر اپنا کنبہ اور اپنی جان راہ خدا میں اس اول العزمی سے نظر کی کہ گلا کاٹا گیا۔ کربلا کی زمین سید الشہداء کے خون سے گلزار بنی، سر و تن کو خاک میں ملا کر اپنے جد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حقانیت کی عملی شہادت دی، اور اس ریگستان کے ورق پر صدق و امانت پر جان قربان کرنے کے نقوش ثبت فرمائے۔ کربلا کے بیابان میں ظلم و جفا کی آندھی چلی، مصطفائی چمن کے غنچہ و گل باد سموم کی نظر ہو گئے، خاتون جنت کا لہراتا ہوا باغ عین ٹھیک نماز کے وقت کاٹا گیا۔ فرزندان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر سے سردار کا سایہ اٹھا، بچے غریب الوطنی میں یتیم ہوئے، بیویاں بیوہ ہوئیں، مظلوم بچے اور بیویاں گرفتار کیے گئے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے
پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں۔ ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق۔ کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت۔ حور کرتی ہیں عروسا نے شہادت کا سنگار، حور کرتی ہیں عروسا نے شہادت کا سنگار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت۔ جمعہ کا دن ہے کتابیں زیست کی طے کر کے آج، جمعہ کا دن ہے کتابیں زیست کی طے کر کے آج، کھیلتے ہیں جان پر شہزادگان اہل بیت، کھیلتے ہیں جان پر شہزادگان اہل بیت۔ اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت۔ کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے،
کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، خاک پر عباس و عثمان علم بردار ہیں، خاک پر عباس و عثمان علم بردار ہیں، بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت، بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ ہے برپا ہے میان اہل بیت، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بیوگان اہل بیت، کس مزے کی لذتیں ہیں آب تیغ یار میں، کس مزے کی لذتیں ہیں آب تیغ یار میں، خاک و خون میں لوٹتے ہیں تشنگان اہل بیت، خاک و خون میں لوٹتے ہیں تشنگان اہل بیت، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، اے زہ قسمت تمہاری کشتیگان اہل بیت، حور بے پردہ نکل آئی ہیں سر کھولے ہوئے، آج کیسا حشر ہے یا رب میان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم
دشمنان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ پیارے اور محترم ناظرین، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ شہدائے کرب و بلا اور بالخصوص سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔